اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ کیا ہے؟ سونے والوں جاگتے رہیو۔ اعلیٰ حضرت نے کیوں فرمایا کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایمان کے لٹیرے آئیں گے، ایسے لٹیرے آئیں گے، ایسے لٹیرے آئیں گے تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اور تمہارا ایمان ضبط کر لی جائیں گے، ایسی بات تمہارے دل میں ڈالیں گے کہ تمہارا ایمان ہی نکل جائے گا لیکن تمہیں پتہ نہیں چل جائے گا۔ کیا ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے اہل سنت کہلانے والے، جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی بار بار میرے ایسے لوگوں نے اعتراض کیا، مجھے بولا مولانا صاحب آپ نے اتنے سارے بیانات کیے، اتنا سارا ہمیں بتایا، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہماری اہل سنت کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ آپ بتایا نہیں کہ اہل سنت سارے بدعتی ہیں، اور کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا نہیں کتنے سالوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو بھلا اس مولوی کا، یہ تو بھلا اس ملے کا کہ جس نے ہمیں بتایا، میں نے اپنی نمازیں دہرا لی۔ میں نے کہا اچھا بھائی، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہوا ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہوا ہو، وہ کام اگر بندہ کرے تو وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو ساری دنیا بدعتی ہے۔ بتاؤ ایسا کون سا کام ہے آج اگر میں کہوں نا 99% وہ کام ہو رہا ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں نہیں ہوتا تھا، آج ہو رہا ہے۔ اس تعریف کے مطابق تو ہر بندہ بدعتی کہلائے گا، تو مطلب سب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ بھائی ایک ذرا سی بات ہے، آپ بتائیں جب دین مکمل ہو گیا تو حلال اور حرام دونوں کے لیے مکمل ہوگا یا صرف اور صرف حلال کے لیے مکمل ہوگا؟ حلال و حرام دونوں کے لیے مکمل ہوگا نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اگر دین مکمل ہے، جو حلال تھا اس کے لیے بھی مکمل ہے، جو حرام ہے اس کے لیے بھی مکمل ہے، جو جائز تھا اس کے لیے بھی مکمل ہے، جو ناجائز ہے اس کے لیے بھی مکمل ہے۔ اگر ہم 11ویں کرتے ہیں، تم کہتے ہو دین میں نہیں ہے، اگر ہم 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، اگر یہ حرام ہے تو بتاؤ قرآن مکمل ہے، حضور علیہ السلام تم سمجھتے ہو غیب کا علم بھی جانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو تو غیب کا علم ہے نا۔ حضور علیہ السلام تو جانتے تھے کہ کچھ قوم ایسی آئے گی جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہ ایسا بھی کرنے والی تھی۔ حضور علیہ السلام کو تو علم غیب ہے، تو حضور علیہ السلام کو جب علم غیب تھا، پتا بھی تھا کہ ایسی قوم آئے گی یہ کام کرے گی، تو حضور علیہ السلام نے منع کیوں نہ کیا؟ دین بھی مکمل ہے، حضور علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا، قرآن نے بھی نہیں منع کیا، حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بھی منع نہیں کیا۔ کیا ہوا مطلب؟ کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نہیں منع کیا کہ آدمی اپنی عقل سے بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے کہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری سوئی بھی غائب ہو جاتی ہے میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ کیا ڈھونڈتا ہوں؟ سوئی بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ بتاؤ عقل کے اندھوں کو ابھی تک 11ویں قرآن سے نہیں ملی، 12ویں قرآن سے نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر میری سوئی غائب ہو جائے میں قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں یہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے دلائل واضح ہیں، ہمارے دلائل واضح ہیں۔ جب میں نے یہ سامنے رکھا نا، اچھا یہ بات بھی ہے، میں نے کہا دراصل فیصلہ آدمی کیا ہے، دونوں فریق کو سامنے رکھتے ہوئے کرے نا تب مزہ آتا ہے، ویسے نہیں۔ اگر دونوں فریق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تب جو ہے نا مزہ آتا ہے، ویسے نہیں۔